بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان مبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے اور مجبور کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس نگرانی اور انتظار میں تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اور سخت غربت اور پریشانی ہے اور مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر بھی آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر بھی آئے گا، چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار میں رہا۔ وہ پھر آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ آخری اور تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر تو آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سنو، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا تھا، اور تم جانتے ہو کہ جو شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان ہے، لیکن اس نے تم سے سچی بات کی، خود وہ جھوٹا ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک محافظ کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ساری رات اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے جان کی اور مال کی، اور شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا اس کا مال بھی چوری نہیں ہوگا اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اتنی عظمت والی آیت الکرسی ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک محافظ کھڑا کر دیتے ہیں اور ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان سے بھی محفوظ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اہتمام سے ہم ہر قسم کے شر اور فتنے سے اور مال کے چوری ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔